رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی خیرالہ آباد کے ماتھے کا جھومر جناب محترمہ ڈاکٹر مسرت صاحبہ، ان کے ساتھ یہاں پر تشریف لائی ریڈ فاؤنڈیشن اسکول خیرالہ آباد کی پرنسپل جناب محترمہ فرزانہ ظفر عباسی صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف لائی یہاں پر سینئر سائنس ٹیچر جناب بشرا صاحبہ اور دیگر شرکائے محفل میں سب کا یہاں پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام چونکہ بچوں کے حوالے سے منعقد ہے تو میں مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں گوشہ گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ صبح سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان، ایک دو باتیں آپ سے گوشہ گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کی اس پروکار تقریب میں جن بچوں نے یہاں پر پرفارم کیا یقیناً یہ سب قابل دید ہے اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک بہترین پروگرام کرنے پر میں ادارہ فضا کی پرنسپل اور تمام اسٹاف ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچوں، آپ سب اس ادارے کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کی منزلیں جدا جدا ہو سکتی ہیں لیکن آپ سب ایک ہی گھر سے اور ایک ہی مقصد سے اس ادارے کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو بندہ جس سے سیکھتا ہے اگر اس کا ادب نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا تو آپ اپنی زندگی کی کسی فیلڈ میں آگے نہیں نکل سکتے اور اپنے کسی گول کو اچیو نہیں کر سکتے۔ وہ ایک قول ہے نا کہ بادب بامراد اور بے ادب بے مراد۔ تو ادب یہ ضروری چیز ہے، علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ ادب بھی ہونا چاہیے۔ تاریخ میں جن شخصیات نے نام کمایا، سائنس کے اندر جن کا بہت بڑا رول ہے وہ میں سمجھتا ہوں دو شخصیات ہیں، ایک ارسطو اور دوسرے جو ان کے شاگرد تھے سکندر اعظم۔ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اگر آپ نے ان کے واقعات کو نہ پڑھا ہو تو یقیناً آپ سب نے ان کا نام سن رکھا ہوگا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک دریا گئی، تو استاد نے کہا دریا میں پار کروں گا، تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا نہیں دریا پہلے میں پار کروں گا، تو وہ اپنی ضد پر آ گئی تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جو ہے نا پہلے آپ دریا پار کریں۔ تو جب وہ دریا کو پار کرنے لگے تو ایسا ہوا کہ واپس انہوں نے کہا کہ استاد محترم آپ اس راستے سے دریا کو پار کر سکتے ہیں۔ تو جب ان دونوں نے دریا کو پار کر لیا تو استاد محترم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے میری بات نہیں مانی کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ استاد محترم میں ایسا کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بات کو نہ مانوں۔ اور پھر وہ اپنی زبان سے بہت تاریخی الفاظ نکالتا ہے کہ آج کل کے جو شاگرد اپنے اساتذہ کی عزت و قدر نہیں کر سکتے، شاید وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ارسطوٹل اس دنیا میں رہا تو وہ لاکھوں کروڑوں سکندر اعظم کو بنا پائے گا، اور اسی طرح ایک سکندر اعظم سے رہنے سے یہاں کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی قدر کس طرح کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں دو شخصیات ایسی ہیں، یہ میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ جن کی باتوں پر آپ عمل کریں گے تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ دو شخصیات ایک آپ کے روحانی اور ایک آپ کے جسمانی والدین ہیں۔ جسمانی والدین بادشاہ نہیں ہوتے لیکن آپ کو بادشاہ کی طرح رکھتے ہیں، اسی طرح روحانی والدین بادشاہ نہیں ہوتے لیکن آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کے جسمانی والدین آپ کو اس زمین میں لانے کی وجہ بنے اور آپ کے جو روحانی والدین ہیں وہ آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کی وجہ بنے۔ تو آپ سب پر پھر یہ لازم ہے کہ آپ ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں۔ تو کیا ہوا کہ جنہوں نے والدین کی اہمیت کو سمجھا، ان کی عزت کی، ان کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اور دنیا میں جنت کی بشارت کیسے ملی کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ وہ جو فلاں قصائی ہے نا، فلاں قصائی ہے وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل دیے اس کو دیکھنے، تو جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک قصائی ہے جو ہے نا گوشت کاٹ کاٹ کے فروخت کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کیسے میرا جنت کا ساتھی بن گیا۔ تو ایسے وہ بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہے، وہ فارغ ہوا، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اپنی تھالی میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے اور واپس جو ہے وہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوا، موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ گوشت جو ہے اس کا سالن بنایا اور روٹیاں بنائی۔
तो चारपाई पर एक बुढ़िया लेटी हुई है। तो उस शख्स ने जो है ना बुढ़िया के पास गया और जाकर जो है उसे वो खाना खिलाया, ऐसे अपने हाथों से एक हाथ ऐसे रख के। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे ये सब मंजर देख रहे हैं और खाने से फारग हुए तो बुढ़िया ने कुछ अल्फाज कहे और वो बड़बड़ाहट सी मूसा अलैहिस्सलाम को महसूस हुई, उन्हें सुनाई नहीं दिया। तो वो वापस आया, उन्होंने पूछा ये कौन थी? वो कहता है कि ये मेरी माँ है। तो पूछते हैं कि ये क्या कह रही थी तुम्हें? तो वो कह रही थी कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। और कहाँ मैं और कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क बुखार हो गए और वो रोने लगे और कहने लगे कि तेरी माँ ने तेरा काम बना दिया। इसी तरह आज के इस दौर के अंदर का एक वाकया आप सबकी नजरों के सामने से भी गुजरा होगा सऊदी अरब में, कि ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा था तो वो बहुत शरारती था। तो उसकी माँ ने जो है ना उसे बदवा दे दी। आजकल की इधर की जो हमारी माएँ हैं इनकी बदवाएं भी आप सब बेहतर जानती है, मैं यहाँ से होकर बयान करूँ तो नाम मुनासिब है। तो उसकी माँ ने जो है वो खाने ने उसमें रेत डाल दी। तो कहा उसकी माँ ने उसे अल्लाह तुझे इमाम बना दे। अब देखें एक पढ़ी लिखी खातून और एक पढ़ी लिखी माँ की आप बदवा चक्कर है कि क्या बदवा दे रही है कि अल्लाह तुझे इमाम बनाए। हमारे यहाँ की अल्लाह माशाल्लाह माए। तो वो जो ऐसा हुआ कि वो शख्स फिर ऐसा हुआ कि तारीख ने उसको देखा और सऊदिया का वो इमाम ठहरा, स्वदेश उसका नाम है। आप सब इंटरनेट पे ये चीज सर्च करके देख भी सकते हैं। तो इसलिए अपने अल्फाज जो हैं इनका चुनाव आप दुरुस्त करें कि ये देखें कि सामने वाले पे क्या तासर छोड़ रहे हैं। तो मैं मुख्तसर से वक्त में एक बार फिर से आज के इस शानदार तकरीब मुनक्कद करने पर जनाब कारी अब्दुल हमीद अब्बासी साहब, प्रिंसिपल इदारा और तमाम इनके जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।